अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 15 की आखिरी आयत और इंशाल्लाह पारा नंबर 16 की भी चंद आयत इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। और सूरतुल काफ की आयत नंबर 66 ता 78 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लक अम्रा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा। क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहु क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतम बिग़ैरि नफ़्स लक़द जीत शैअन नुकरा। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फ़ला तुसाख़िबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फ़अक़ामह। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितहवीली मा लम तस्ततिअ अलैहि सबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। उससे मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पर कि तुम मुझे सिखा दोगे नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे और इस बात पर क्यों कर सब्र करेंगे जिससे आपका इल्म मुहीत नहीं।
کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اس رحمت سے یا نبوت مراد ہے، یا ولایت، یا علم، یا طول حیات۔ آپ ولی تو بالیقین ہے، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ یعنی غیوب کا علم، مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیٰ نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتواضع و ادب پیش آئے۔ خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام امور منکر و ممنوع دیکھیں گے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا، اور ظاہر میں وہ منکر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں، یعنی علم باطن و علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معلوم ہو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مسترشد کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دیں۔ اور کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا، اور بسولے یا کلاڑی سے اس کا ایک تختہ یا دو تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن باوجود اس کے پانی کشتی میں نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، یعنی کشتی سے اتر کر ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے جو ان میں خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو جوان تھا اور رازانی کیا کرتا تھا،
جس کا کوئی گناہ ثابت نہ تھا۔ حضرت خضر نے کہا، حضرت خضر نے کہ اے موسیٰ، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے، وہاں ان حضرات نے اور میزبانی پر آمادہ نہ ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگا کر اپنی کرامت سے، کیونکہ یہ ہماری تو حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مدارت نہیں کی، ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس پر حضرت خضر نے یا وقت یا اس مرتبے کا انکار اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول سے اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے و آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس امت کے اوپر اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، تو اس پروگرام کو، اس جو ویڈیو ہے جو اللہ پاک کا مقدس میسیج ہے، اس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔